وہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ ہی رہے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے. کیا بات. لافانی ارشاد عطا فرمایا. آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت ہے. حضور پر سب سے زیادہ غلاموں نے کیوں، غلام جو تھے، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا، اس نے حضور کے ساتھ بہت زیادہ اعلانیہ وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کے قریب آئے. کسی نے سوچا اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کی آہو بکا سن کر ایک بہت روشن چہرے والا میرے قریب آتا ہے اور مجھ سے میری تکلیف پوچھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سننے کے لیے داستان تو بہت سے لوگ آ جایا کرتے ہیں لیکن عملی مداوع کوئی نہیں کرتا. لیکن کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا اور میں نے اپنا دکھڑا بیان کر دیا. کہ ویسے تو میرے قرآن پورا ہی رسول رحمت کی تعریف اور توصیف سے مزین ہے. اللہ مختلف پسندیدہ اور پاکیزہ القابات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرماتا ہے، انہیں پکارتا ہے. لیکن وہ جو ایک آیت میرے رسول کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گویا اس آیت کو سمجھ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ حضور کی پوری سیرت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جب آپ حضور کی شخصیت کو جاننا شروع کرتے ہیں، حضور سے تعارف کے سفر پر نکلتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو ایک سب سے نمایاں ترین حوالہ حضور کی زندگی کا ہے نا، وہ رحمت ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو حضور کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تفصیلات میں چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، نہ میں اتنا شعور اور ادراک رکھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نماز اس کی بنیاد ہے، حج بنیاد ہے، روزہ بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ ہی رہے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے. کیا بات، کیا بات. اس کی بنیاد محبت ہے. اس نے کہا میرا آدھا سفر آسان ہو گیا، میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بس ایک الجھن اوروں سے سلجھا دیں. حضور نے اجازت عطا فرمائی تو اس بدو نے سوال کیا، دوسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ ہر دین جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے قریب ہو، اپنے رب تک پہنچے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں آپ کے رب تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ یعنی تھوڑے وقت میں فوری طور پہ کوئی شخص اپنے رب تک پہنچنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں، اصحاب کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں دوبارہ سوال یہ جواب آیا کہ شاید حضور کہیں گے، اب کہیں گے بنیاد تو چلے محبت ہو گئی، اب حضور کہیں گے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں رسول رحمت نے کیا لافانی ارشاد عطا فرمایا. آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت ہے. بہت خوب. اب میں اس حدیث سے پتہ ہے کیا سمجھا؟ میں اس سے یہ سمجھا کہ میرے رسول نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے 1500 سال کی مسافت پر ایک پیغام بھیجا ہے. اس دین کی تفہیم دی ہے، اس دین کی سمجھ ہمیں عطا کی، اس کا خلاصہ بیان کیا. حضور نے یہ فرمایا، گویا میں یہ سمجھا کہ اس دین کی بنیاد محبت ہے اور اس کی معراج خدمت ہے. اب کوئی شخص اگر اس سفر پر نکلے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس دین کے ساتھ اللہ کے وہ جو پاکیزہ وعدے ہیں کامیابیوں کے، اس زندگی کے لیے بھی اور اس کے بعد والی نہ ختم ہونے والی طویل زندگی کے لیے، ان اگر کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے اس دین کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کی بنیاد محبت پر رکھنا ہوگی. اور اس محبت کو اگلے درجے پر، محبت جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے، وہ زبان کا عمل ہے، وہ قول کا عمل ہے. لیکن جو خدمت ہے وہ ایک عملی شکل ہے اس جذبے کی. محبت کی عملی شکل جو ہے وہ خدمت کہلاتی. تو اس سے یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو کلمہ گو ہے، مجھ پر ایمان لانے والا میرا امتی جو ہے، اس کا از اول تا آخر حوالہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعارف ہو تو لوگوں تک کلام کی شکل میں اس کی محبت پہنچے، اور جب ان کے ساتھ راہ و رسم کرے، زندگی آگے بڑھائے، تو عملی طور پر اس میرے امتی کی طرف سے آسانی، خدمت، محبت، شفقت، ہمدردی کا جذبہ پہنچے. یہی ہوا نا جب مکہ کے جو لوگ تھے ان پر یہ بات جب سامنے کھل کر آنا شروع ہوگی کہ خدا کا ایک نبی آیا ہے، تو جب ابو جہل اور جب کفار مکہ اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے جب آپ کے خلاف جا رہے تھے،
تو وہ پوچھ رہے تھے اور جان رہے تھے لوگوں سے کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں محمد کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, کیا بہت طاقتور لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ نہیں, وہ تو غلام اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, جو غریب ہیں, جو مظلوم ہیں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کے رائٹس کی بات کی کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے ان کے حق چھینے جا رہے تھے, جو ظلم و ستم ہو رہا تھا, آپ نے ان کو تعلیمات دی. اچھا, آخری خطبہ حجۃ الوداع آج دن مکمل ہوا. اٹس اے چارٹر آف ہیومینٹی, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ خدمت کرنا, کوئی نماز, روزہ, زکوٰۃ وہ تو ہے, وہ تو پلرز ہیں, اس پہ تو بنیاد کھڑی ہے, لیکن اللہ کے جو قریب کرے گی چیز وہ کیا ہے؟ سوشلی, جس کی آج ہم بڑی بات کرتے ہیں نا. تو میرے نبی تو آج سے اتنے سال پہلے تعلیمات دے گئے. بے شک بے شک. آپ یہ دیکھیں نا, میں لگ بھگ کوئی 5000 کے قریب جو اللہ والے ہیں ان کا احوال مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا, اور میں پوری دیانتداری سے سچائی میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہتا ہوں. وہ سارے تاریخ کے بڑے نام جنہیں دنیا اللہ والے کے طور پہ جانتی ہے, اللہ کے دوستوں کے طور پہ جانتی ہے, اولیاء کے طور پر جانتی ہے, ان سب میں کسی ایک شخص کا احوال بھی مجھ تک یوں نہیں پہنچا کہ اس نے صرف ظاہری عبادت کی بنیاد پر, عبادت سے مراد جیسے عرف عام میں ہم عبادت سمجھتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیحات, نوافل, اذکار, کسی ایک آدمی نے بھی کی زندگی سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ صرف اس عبادت کی بنیاد پر اس نے اللہ کا قرب پا لیا اور اللہ کے ساتھ دوستی کے رشتے پہ چلا گیا. ہر شخص جس کو اللہ نے اپنے زمانے میں ایک منفرد عزت دی, جس کے لیے لوگوں کے دل میں یہ گواہی ڈالی کہ لوگوں کے دل سے گواہی آنا شروع ہوئی, اسے دیکھ کر, اس کے بارے میں سن کر, اس سے جان کر, اس کے قریب ہو کر کہ یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا محبوب ہے. ہر شخص جسے دنیا اللہ والا سمجھتی ہے نا, اس نے جہاں عرف کی یہ جو عام سمجھی جانے والی عبادات ہیں, جہاں اس نے ان کو اختیار کیا, وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے خدمت کا عملی پہلو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ کی ہو. آپ دیکھیں نا, صوفیاء کے ہاں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں, ان کا تو معمول یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ دین کی بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے اس کے لیے دسترخوان کشادہ کرتے ہیں, اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں, اسے انفرادی توجہ عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ نے بات کی نا, تو آپ دیکھیں حضور پر سب سے زیادہ غلاموں نے کیوں, غلام جو تھے, جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا, اس نے حضور کے ساتھ بہت زیادہ اعلانیہ وارفتگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ حضور کے قریب آئے. کسی نے سوچا اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہے, ہمیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو قربانی ہے, وہ جو تپتی ریت کے اوپر گرم پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے, بچے اوپر بیٹھتے ہیں, پتھر اٹھایا جاتا ہے تو جلد جو ہے وہ صاف نکل آتی ہے. اس کے باوجود اس خون کے فوارے نکلنے کے دوران مسکراتے ہوئے چہرے پر جب احد احد کی صدائیں آتی ہیں اور حضور سے اپنی نبی کے حق کی گواہی دیتے ہیں اس وقت بھی, اس کے پیچھے پتہ ہے سبب کیا؟ اس کے پیچھے سبب یہ منظرنامہ تو بہت بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر وہ کیا ہے کہ یہ وہی بلال حبشی تھے جو کہتے ہیں میں بیمار تھا اور میں مکے کے زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا تھا, مکے کے مضافات میں اپنے مالک جو تھا اس کے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کرتا تھا, مجھے شدید بخار تھا. مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میں نے کھجوریں صاف نہیں کی, تو اس نے غصے میں میرے پاس جو ہے نا وہ اناج کی 2 بوریاں پھینک دیں اور کہا کہ ان کو پیسنا ہے, اور جب تک چاہے رات ہو دن ہو, جب تک یہ دونوں پیسی نہ جائیں اس وقت تک تمہیں آرام کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں روتا جاتا اور کہتا کہ کوئی ایسا اللہ کا کوئی ہمدرد ایسا آئے جو غلاموں کی بات جو ہے نا اس کو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ہمکنار کرے, یعنی ان کے حق میں بات کرنا شروع کرے. کہتے ہیں میری آہو بکا سن کر ایک بہت روشن چہرے والا میرے قریب آتا ہے اور مجھ سے میری تکلیف پوچھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ سننے کے لیے داستان تو بہت سے لوگ آ جایا کرتے ہیں لیکن عملی مداوع کوئی نہیں کرتا. لیکن کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا اور میں نے اپنا دکھڑا بیان کر دیا. کہتے ہیں میری بات مکمل ہوئی تو وہ روشن چہرے والے نے میرا ہاتھ جو ہے وہ چکی کے اوپر سے اٹھا لیا اور خود چکی پیسنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے کھجوریں اور گرم دودھ جو ہے وہ لے کر آئے اور کہا کہ تم یہ پی کے سو جاؤ, اور میں جو ہے یہ چکی, میں نے کہا کہ میں یہ پی کے کیسے سو سکتا ہوں, اگر میں یہ جو اناج ہے اس کو اپنی اصل شکل میں پیس کے نہ رکھ سکا تو میرا مالک آئے گا اور میرے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ برا سلوک کرے گا. تو کہتے ہیں اس روشن چہرے والے نے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ, تمہاری جگہ میں اس کو پیس دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے دیکھا کہ اناج کی دونوں جو بوریاں تھیں وہ پیسی جا چکی تھیں اور وہ ہستی جو ہے وہ جا چکی تھی. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد مجھے جب اس ہستی کی زیارت ہوئی تو میرے دل نے, مجھے کسی نے خبر دی کہ مکے کی جو بستی ہے وہاں پر کسی نے
آخری نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں آواز آئی کہ ہو نہ ہو کوئی اور ہو نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو روشن چہرے والا تھا نا، اس سے بہتر کوئی اللہ کے آخری نبی ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس عزت کا حقدار وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کا، ہمدردی کا، بھائی چارے کا اس درجے کا رحمت والا جذبہ موجود ہو. کہتے ہیں جب میں مکہ پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے اللہ کا آخری نبی ہونے کا دعوے دار وہی بزرگ شخصیت ہے جس نے میری اس وقت مدد کی تھی اور میری چارہ جوئی کی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر یہ جو زیر دست لوگوں کے لیے، جو معاشرے کا محروم طبقہ ہے، اس کے لیے ایک عملی خدمت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، ایک جو رحمت سے بھرپور جذبہ پایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کنجی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر موجود جو مشکلات کے دروازے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں. جب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو زندگی میں آسانی آپ کی پیدا اپنی ہوگی. زندگیاں آسانیوں سے ہمکنار ہونا شروع